بنگلورو میں انجمن امامیہ کے زیر اہتمام اتحاد ملت کے عنوان پر خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں ایران کے عالم دین آیت اللہ رضا رمضانی شریک ہوئے۔ اس پروگرام کا مقصد مسلمانوں میں مسلکی اتحاد پیدا کرنا تھا۔ شیعہ اور سنی عالم دین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین مولانا شافی سعدی، جامع مسجد سٹی مارکیٹ کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران کے علاوہ جماعت اسلامی کے امیر حلقہ سعد بلگامی اور بی جے پی لیڈر عباس علی بھورا، وقف بورڈ کے ریاستی ممبر مولانا اظہر عابدی، میر علی رضا، انجمن امامیہ کے صدر ضامن رضا وغیرہ موجود رہے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر خواجہ بندہ نواز درگاہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی اور امیر شریعت مولانا صغیر احمد کو مدعو کیا گیا تھا۔ کسی وجہ سے دونوں حضرات نہیں پہنچے۔ درگاہ کے سجادہ نشین سے ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی نے اپنا پیغام روانہ کیا تھا، جسے پڑھ کر مولانا وحید الدین صاحب نے سنایا اور ساتھ عمران مقصود صاحب نے بھی امیر شریعت کے پیغام کو سنایا۔ ڈاکٹر خسرو حسینی کے پیغام کو ہم آپ کو آخر میں سنائیں گے۔ سب سے پہلے علماء اکرام کے بیانات سنیے۔ ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے فیصلے لیتے ہیں۔ یہ خود پیغام ہے کہ ہم سب کے سب متحد ہیں اور قوم و ملت کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گا الگ الگ زمانے میں زمانے کے اعتبار سے دشمن کے ہتھ کنڈے لگ رہے ہیں۔ ان کا واحد ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کمزور کر دیا جائے، ہمیں مٹا دیا جائے، ہمیں دبا دیا جائے۔ کبھی حجاب کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی گاؤں کشی کے نام پر، الگ الگ طریقے سے یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔ لیکن وہ جان لیں کہ وہ کبھی بھی اپنے اغراض و مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارے پاس رسول و آل رسول کی تعلیمات موجود ہیں، جن تعلیمات کے پیش نظر ہم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بیٹھنا ہمارا کافی نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان جو فاصلہ ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جس طرح سے مولا امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمن بن جاتے ہیں۔ دشمنی کا سبب جہالت ہے، دوری اور فاصلوں کا سبب جہالت ہے۔ جب ہم جہالت کو مٹا دیں گے اور ایک دوسرے کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے گا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کبھی کبھی آتی تھی کہ بڑی بڑی طاقتوں سے ہم ٹکر لے کر جی نہیں سکتے، باقی نہیں رہ سکتے، لیکن الحمدللہ اتحاد ملت 2022 پروگرام چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل علماء لوگ اور ہمارا دیگر مکاتب فکر کا علماء لوگ بھی ادھر اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ اتحاد کا سخت ضرورت ہے موجودہ حالات میں۔ مسلمانوں کا حالات پورا دنیا اور خاص کر ہمارا ہندوستان میں ہمیں سب اتفاق اور اتحاد سے مل جل کر کام کرنے کا سخت ضرورت ہے۔ آئندہ الیکشن بھی آ رہے 2023 میں کرناٹک میں، اور 2024 میں لوک سبھا الیکشن بھی آ رہے۔ مسلمانوں کا حالت ابھی مسلمانوں کا پریشان پوچھنے والے کون سا بھی پارٹی بھی نہیں ہے، لیڈرز بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اتفاق ہو کے ہمیں ایک فیصلہ لینا ضروری ہے، پورے مل کے فیصلہ لینا ہے۔ کون سا بھی ایک پولیٹیشین نہیں تو ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر بلائے، ہمیں گئے، علماء لوگ گئے، اور ہمارا ایک کمیونٹی شیعہ لوگ ایسا گئے، اور سنی لوگ ایسا لگ گئے، تبلیغ جماعت والے ایسا گئے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے مکاتب فکر والے اور ہمارا علماء لوگ رمائن دین، یہ تو ہمارا ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ،
آپ سب ذمہ دار لوگ ہیں. وہ ذمہ دار کا بارے میں حشر میدان میں سوال رہیں گے. وہ سوال کو جواب دینا شافی زیدی کا بھی ذمہ دار ہے, عمران مقصود صاحب کا ہے, پورے علماء کا بھی, آپ کا بھی ہے. ہر ایک کا بھی ذمہ دار بنتا ہے. ہمیں 5 سال الیکشن کا بعد سوچتے ہیں حجاب کا وغیرہ وہ سب کیا ہوا. ہمیں اندھیرا میں کا وقت بورڈ میرا دوست مولانا اظہر عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہمیں 1 سال سے وقت بورڈ میں بیٹھ کے یہی ہمیں ڈسکس کر رہے تھے. جو وقت بورڈ کا جائیداد ہے کرناٹک کا اندر پورے کو ہمیں اسکول, کالج, نرسنگ کالج, ITI جو تعلیمی اداروں میں تعلیمی میدان میں ہمیں ہمارا مسلمانوں کو ترقی کر سکتے, وہی سوچ میں ہمارا میٹنگ ہو رہا ہے. ہمارا لوگ ہمارے دین کو بھی چپ کے بیٹھنے جیسے نہیں ہے. صنفان من امتی اذا صلح صلح الناس كلهم واذا فسد فسد الناس كلهم العلماء والامراء كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. 2 جماعت میرا امت میں, انہوں اچھا ہوا تو پورا میرا جماعت میرا امت اچھا ہوتا ہے. وہ 2 جماعت برے ہوا تو میرا پورے امت برے ہوا. العلماء والامراء, ایک تو علماء لوگ ہیں ہمارے دین میں, دونوں بھی 2 آنکھیں جیسا ہے. ہمیں دونوں مل کے کام کرنا چاہیے. محلہ میں عمرہ ہمارے دین پریزیڈنٹ بنتے, امام مولانا رہتے, دونوں بھی مل کے کامبینیشن ہونا چاہیے. یہ کامبینیشن میں اگر ہمیں کام کرے ہم نہ پریشان, آئندہ دنوں میں پریشان نہیں ہوتے. اس لیے میں اتحاد ملت یہ کانفرنس کو میں دل کا گہرائی سے میں شکر اور وش بھی کرتا ہوں میں, کیونکہ ہمارا سخت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بڑے شخصیت بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں. اہل بیت کا احترام کرنا ضروری ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ 23 سال کا میرا یہ نبوت کا یہ نبی ہو کے 23 سال ہوا. اس میں بہت کچھ میں امت کے لیے دنیا کے لیے سب آپ کو سکھایا. میں آپ سے اتنا گزارش کر رہا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میرا اہل بیت کو احترام کرو. میرا اہل بیت کو احترام کرنا ایک فرض ہے. اہل بیتی کا سفینہ, میرا اہل بیت نوح علیہ السلام کا سفینہ جیسا ہے, اور اس میں چڑھے انہیں پکڑ نہ جا. اس لیے اہل بیت کو احترام کرنا ہمارا فرض ہے. اور اہل بیت کا بہت بڑے شخصیت لوگ بھی ہے ادھر. اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں علماء کو اہل بیت کو احترام کر کے ہمیں اتفاق اور اتحاد سے ادھر زندگی گزرنا ہے. اس لیے مجھے 2-3 میٹنگ کو ابھی جانا ہے, فون آ رہے لگاتار. کل پرسوں میٹنگ بھی ہے, ہمارا بورڈ کا میٹنگ بھی ہے. مولانا بہت اظہر عابدی صاحب بولے 2 منٹ آنا ہے, پورے علماء لوگ آنا, علماء لوگوں کو مل کے ان کے مسافت کر کے آپ کو سب مل کے جائیں گے کر کے آیا. بہت خوشی ہوا یہ پروگرام سے. انشاءاللہ بیان کا بہت بڑے ہمارا خطیب لوگ بہت ہے. انشاءاللہ میں آپ سے بھی ہمارا وقت بورڈ کو بھی آپ دعا کرو, دعا کا گزارش کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پروگرام کو کرناٹکا وقت بورڈ کا طرف سے پورا یہ ابھینندن اور مبارکباد ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از سالهای گذشته تا کنون ما شاهد وحدت و همبستگی بین مذاهب مختلف بلکه بین ادیان مختلف بودیم و مؤسسات مختلفی و علمای روشنگری و با بصیرتی همواره تلاش کردند که این وحدت و همدلی مستحکم بشود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ اس سے زیادہ زیبا تر, ضروری تر اور شیرین کوئی پیغام نہیں ہو سکتا جو شیرینی, مٹھاس اور ضرورت وحدت کے پیغام میں ہے. لہذا
یہ وحدت، اتحاد، ہمدلی، ہمبستگی کسی بھی ملت و قوم کی کامیابی کا در حقیقت اس کی کنجی ہے اور راز ہے۔ کرناٹکا میں اور بالخصوص بنگلور میں سالوں سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ درمیان بھی اتحاد اور یکجہتی پائی جاتی ہے، اور مختلف ادیان اور ریلیجنز کے ماننے والوں کے درمیان بھی یہی ماحول پایا جاتا ہے۔ اور گزشتہ دراز سے بصیرت علماء نے کوشش کرتے آئے ہیں کہ یہ اتحاد اور زیادہ مستحکم ہو، اور زیادہ گہرا ہو، اور آپس میں اور زیادہ قریبیاں ہوں، اور آپس میں دل ایک دوسرے سے اور زیادہ نزدیک ہوں۔ در زمینه اتحاد چند تا نکته به صورت مختصر عرض میکنم که انشاءالله بتوانیم از محضر حضرت آیت الله رمضانی مهمان ویژه این اجلاس استفاده بکنیم، چون ایشان یک شخصیت علمی و محقق و برجسته، صاحب تألیفات مختلف و از اساتید سطح عالی و برجسته حوزه‌های علمیه ایران هستند و عضو مجلس خبرگان رهبری هم هستند. حضور ایشان مغتنم است در این اجلاس. انشاءالله از بیانات ایشان استفاده کنیم. من قبلش فقط خیلی کوتاه چند نکته عرض. لہذا اتحاد کے سلسلے میں بہت ہی مختصر طریقے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہم چاہیں گے کہ اپنے مہمان خصوصی جو ایک بہت ہی بزرگ علمی شخصیت کے مالک ہیں، خود محقق ہیں، برجستہ شخصیت ہیں، صاحب تالیفات ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے تالیف فرمائی ہیں، اور حوزہ علمی قوم کے اس سطح عالی کے استاد ہیں، اور مجلس خبرگان کے بھی وہ عضو ہیں، لہذا بہت ہی محترم ان کی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان کے بیانات سے استفادہ کریں، لہذا بہت مختصر آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کروں گا۔ اولا اتحاد و همبستگی از ریشه در فقه ما دارد. اینجور نیست که صرفاً یک شعار سیاسی باشه. قرآن بر این امر تأکید دارد: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. سیره پیغمبر اسلام است. پیغمبر اسلام وقتی که به مدینه مهاجرت کردند، اولین گامی که برداشتند اخوت بود، برادری بود که در میان مهاجر و انصار. اتحاد کوئی پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے، بلکہ اس کی اساس اور اس کی روٹس خود قرآن مجید اور فقہ اسلامی میں پائی جاتی ہیں، اور قرآن مجید اس کی طرف بے پناہ تاکید کرتا ہے، اور سیرے پیغمبر اسلام ہے اتحاد اور ہمبستگی۔ جب پیغمبر اسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ اخوت اور برادری کا تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان انہوں نے اخوت اور برادری کا پیغام دیا، لہذا یہ سیرے پیغمبر اسلام ہے۔ امام جمعہ جامع مسجد سٹی مارکیٹ صدر جلسہ ملت اتحاد سے کہ وہیں پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ موضوع کا استقبال بھی ایک بآواز بلند نعرہ تکبیر کے ذریعے کیجیے۔ نعرہ تکبیر! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایران سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی محترم و معزز مہمان شیخ آیت اللہ رضا رمضانی صاحب حفظہ اللہ، جو سیکرٹری جنرل ہیں
اہل بیت ورلڈ اسمبلی تہران ایران کے، اور ایسے ہی ہمارے اس ملک میں نیو دہلی، نئی دہلی میں جو خدمات ایران کے طرف سے انجام دے رہے ہیں شیخ آیت اللہ مہدی محبوب پور، اور ہمارے یہاں مختلف تنظیموں کے سربراہ جن میں ڈاکٹر صاحب بلگامی صاحب بھی ہیں اور عباس علی گورا صاحب بھی ہیں اور مجاہد علی بابا صاحب بھی ہیں، حضرت مولانا وحید الدین عمری صاحب بھی ہیں، اور ہمارے محمد اقبال صاحب ہیں، اور ایسے ہی مختلف حضرات علماء، حضرات اعزاء، اقارب، دوست، احباب۔ بہت دیر سے ہم اتحاد ملت کے عنوان پر بڑی قیمتی باتیں سنتے آ رہے ہیں، اس لیے میں بات کو لمبی کیے بغیر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں مہمان مکرم کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور آپ احباب کی خدمت میں بھی کچھ آیتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً یہ خوشخبری قرآن نے دے دی ہمیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم پکے مومن ہیں، نہ تو ہم کو غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہم ہی سر بلند ہو کر رہیں گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں ہمیں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ یہ ساری تشریح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ نے بنایا کہ لتعارفوا، تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ یہ ایران سے تشریف لائے ہیں، یہ انڈیا سے ہیں، یہ سعودی عرب سے ہیں، یہ فلاں قبیلے سے ہیں، یہ فلاں خاندان سے ہیں، لیکن عزت اللہ اسے عطا فرمائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب ہم مدد کریں کس میں؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہوں میں، غلط کاموں میں، ظلم میں، عدوان میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ علی البر والتقوی، نیکیوں میں، اتحاد میں، اتفاق میں، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ یہاں اتحاد ملت کی بات بھی آئی، اتحاد مذہب کی بات بھی آئی کہ بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں اور یہاں بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں ہی کمی ہو کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پائے، اللہ کرے کہ ہم ان تک پہنچ پائیں اور اسلام کی یہ عظیم ترین تعلیمات ان تک پہنچائیں، اور وہ بھی قائل ہو جائے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اسے کیا عزت بخشی ہے، ہم اسے سمجھا پائیں۔ یقیناً یہاں اس وقت مہمان مکرم ہیں، میں ان کی خدمت میں کچھ گزارشات اپنی جانب سے رکھنا چاہوں گا، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آیت پڑھی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے ایران میں ہو، چاہے سعودی میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے کہیں ملک کے کسی کونے میں ہو یا عالم کے کسی کونے میں ہو، ہم بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اگر کسی بھائی کے دل پہ یا اس پر کچھ ظلم ہوتا ہے اور ہم چپ رہ جائیں، یہ مناسب نہیں۔ ہمارا اخلاق یہ ہے کہ اگر ایران کے مسلمانوں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اپنی آواز کو بلند کرے، اگر سعودی عرب کے مسلمانوں پہ کچھ آ پڑتی ہے تو ہندوستان کے مسلمان، ایران کے مسلمان اور پورے عالم اسلام کے مسلمان اپنی آواز کو بلند کریں۔ ملکوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، ریاستوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، اسی طرح اضلاعوں میں بھی، دیہاتوں میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں بس
گزارش یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ UAE کی ایک شہزادی صرف یہ ٹویٹ کیا کہ پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. اور جب میرے نبی کی ذات اقدس پر غلط قسم کے الزامات لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو سعودی عرب سے ایک بیان کیا آیا کہ ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی. اسی طرح میں ہمارے معزز مہمان جو پارلیمنٹ میں آپ کی پہنچ ہے وہاں اپنی بات کو رکھتے ہیں. یہاں بہت ساری چیزیں چونکہ کرناٹک میں پائی گئی، حجاب کے مسئلے کی وجہ سے پریشانیاں، اور اسی طرح حلال گوشت کے مسئلے کے سلسلے میں پریشانی، مسجدوں کے سلسلے میں پریشانی، مدرسوں کے سلسلے میں پریشانی کھڑا کر کے یہاں مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی 2 دن قبل سری رنگا پٹنم کی مسجد اعلیٰ جو جامع مسجد ہے اس کو لے کر وہاں بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ریاست کی پولیس ماشاءاللہ متحرک رہ کر ان کو ان کے ان منصوبوں میں کامیاب ہونے نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ صرف ایک ٹویٹ کریں حکومت کے طور پہ، حکومت کے ذریعے سے جو با اثر ہے. آپ کا ایک ٹویٹ اس وقت ہمارے لیے وہ طاقت بنے گا جو پورے عالم اسلام کو ایک کرنے میں اور متحد کرنے میں انشاءاللہ کام لائے گا. وہ آپ کا ایک ٹویٹ. جیسے زمانہ ہے اسی طرح سے کام کرنا ہے. پہلے زمانہ خطوط کا تھا، گھوڑوں پہ بیٹھ کے لوگ اپنے جو بھی پہنچانا تھا پہنچاتے تھے، منزلوں پہ وقت لگتا تھا. آج کل سیکنڈوں کی بات ہے. ایک ٹویٹ کہاں کیا جاتا ہے اس کا اثر پورے عالم پہ پڑ جاتا ہے. یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر ظالم ظلم کر رہا ہو اور ہم دیکھتے بیٹھ جائیں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ اور میرے نبی نے بھی فرمایا ظالم کی بھی آپ مدد کریں. صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ ظالم کی کیسے مدد ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک تو یہ ظالم کی مدد ہو جائے. اس لیے ہم ظالم کو ظلم سے روکنے کا کام کریں. اللہ رب ذوالجلال نے جو قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے لیے طاقت ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں. ان پر ہم عمل کریں اور اتحاد کے لیے کام کریں اور اصل جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں غیروں تک بھی پہنچانے کا کام کریں. قطر نے بھی فیفا ورلڈ کے ذریعے وہ جو معذور شخص تھا اس نے ایک بڑے شخص کے سوال پہ کہا کہ کیا تعلیمات تھیں. یہی آیت پڑھ کے سنایا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کی تعلیمات یہی ہیں کہ مجھے پیر تو نہیں ہے، میں تو دھڑ پہ چلتا ہوں، ہاتھوں کے بل پہ چلتا ہوں، لیکن مجھے میرے رب نے یہ تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھنا ایمانی تقاضا ہے. میرے نبی نے جب اما بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی آخری وقت میں اور غمزدہ تھی، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی لخت جگر نور نظر بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا غم نہ کرو، مجھ سے پہلے تم ہی آ کر ملاقات کرو.
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جی ہاں، اہل بیت سے محبت کرنا ایمانی تقاضا ہے۔ مولانا شافی سالی صاحب نے بھی بہت ہی قیمتی باتیں عرض کی تھیں۔ یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اخیر میں حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم ریاست کرناٹک کے جب میں یہاں آ رہا تھا تو حضرت نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرے طرف سے بھی یہ احباب کی خدمت میں بھی اور آپ احباب کی خدمت میں ایک حدیث پہنچا دوں، اس لیے کہ اب مجھ پر قرض ہو گیا۔ حضرت نے پڑھ کے سنایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہم محبت کریں ایک دوسرے سے تو اللہ کے لیے، اور یہ بغض رکھیں تو صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 40 سال کے بعد یہ پیغام ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جمہوریہ اسلامی ایران کی لیڈرشپ نے مسلمانوں کو متحد کیا ہے۔ وہ فلسطینی نوجوان جو پتھروں سے اسرائیل کے خلاف لڑتے تھے، آج ان کے پاس میزائل ہے، آج ان کے پاس راکٹ ہے، آج ان کے پاس ڈرون ہے۔ وہی استعماری اور استقبالی طاقت جو کہتی تھی ایران کے پاس ڈرون اور جو میزائل فوٹو شاپ ہے، آج وہی استقبالی اور استعماری طاقتیں رشیا جب اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے تو ایران کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتی ہے ذرا ڈرون دے دو، یہ اتحاد کی طاقت ہے۔ جب مسلمان بیدار ہو جاتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، دنیا ان کے سامنے سر خم کرتے ہیں۔ میں اپنے وجود کے گہرائی سے انجمن امامیہ کی طرف سے اور تمام مومنین کی جانب سے آئے ہوئے معزز مہمان چیف گیسٹ آیت اللہ رضا رمضانی صاحب، سیکریٹری جنرل اہل البیت ورلڈ اسمبلی، کہ جنہوں نے اپنے بیانات سے آپ لوگوں کو مستفیض فرمایا۔ نہ فقط ان کے بیانات سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو اہل بیت اللہ کے تعلیمات، اہل بیت کے تعلیمات، اصحاب اور علماء کے تعلیمات کے ساتھ رہتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے چہرے کو کتنا نور عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے ان کے بیانات سے بھی فیض حاصل کیا اور ان کے نورانی وجود سے بھی فیض حاصل کیا۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دل کے گہرائیوں سے عظیم شخصیت جو ہندوستان کی سرزمین میں انہوں نے چپا چپا گوش و کنار ہر شہر اور ہر دیہات میں مومنین کے دلوں کو مجذوب کر رہے ہیں، پہلا ایسا نمائندہ رہبری ہے کہ جس نے ہندوستان میں اتنی خدمت کی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ جس طرح سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ظہور امام تک اسی طرح سے خدمات انجام دیں گے۔ مومنین کرناٹک اور ہندوستان کے ہر دل عزیز خطیب اور امام جمعہ، جامع مسجد اور سٹی مارکیٹ، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نہیں جانتا۔ کئی ایسے ادارے ہیں جو ہم مل کر ان کے ساتھ جو ہے کام کرتے، صدا اتحاد ہے، ملی کونسل ہے، متحدہ محاذ ہے، اور مختلف اداروں میں یہ منادی اتحاد ہے۔ جہاں اتحاد کا نعرہ ہوتا ہے، جہاں اتحاد کی بیٹھک ہوتی ہے، دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں اور وہ شریک بھی ہوتے ہیں۔ لہذا میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اپنے مصروفیت کے باوجود ہمارے سازمان اوقاف وقف بورڈ کرناٹکا اسٹیٹ کے چیئرمین، سب سے پہلی تاریخ وقف بورڈ میں عالم دین کا تقرر ہوا چیئرمین کے عنوان سے اور خدمت انجام دے رہے ہیں مولانا شافی سالی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے بننے کے لیے، اس کو مضبوط پکڑنے کے لیے یہاں ہم جمع ہیں۔ دنیا کے حالات کیسے ہیں یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، اس ملک کی صورتحال بھی ہم پر آیا ہے۔ ایسے حالات جب کہ
سورہ انفال کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اذا لقیتم فئۃ، وہاں کہا گیا جنگ بدر کا پس منظر ہے جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو، کسی ٹکڑی سے ہو کی بات کہی گئی ہے۔ اور آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک نہیں کئی جہتوں سے اور کئی طرف سے اس وقت مسلمانوں پر حملہ ہے، اور ان کے اتحاد کو، ان کے مفادات کو، ان کے تہذیب کو، ان کے اصولوں کو متاثر کرنے کی ہمگیر کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہیں سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، کہیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، اسلاموفوبیا ہے، کہیں فزیکل وارفیئر ہے، اور کہیں عملاً جنگیں چل رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں اور جن باتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، اپنے اصولوں سے چمٹے رہو، اپنے موقف پر جمے رہو، اپنے تہذیب اور اپنے اصول اور اپنے دین سے کوئی مداہنت یا کمپرومائز نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف اور تنازع اور انتشار سے پرہیز کرو، اس سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صحیح معنی میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں بھی جو صورتحال ہے، افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے بعد اور اس لمبے عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسوسناک حقیقت وہ یہ کہ یہاں کی فرقہ پرست طاقتوں کی کوششوں کے نتیجے میں یہ جو مسلمانوں سے دوری ہے، بعد ہے، غلط فہمیاں ہیں، اسلاموفوبیا ہے، یہ برابر بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم ایک دائی امت ہیں، ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہم کوئی قوم نہیں ہے جو دوسرے قوموں سے، فرقہ نہیں ہے جو دوسرے فرقوں سے یہاں کشمکش میں مبتلا ہو۔ ہماری اصل حیثیت ایک داعی کی ہے، اور ہمیں اپنے تمام برادران وطن سے بھی مدعوین کے طور پر انہیں دیکھنے، روابط استوار کرنے، عدل و قسط کے لیے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کی اس وقت بڑی ضروری و حضرت آیت اللہ مہدی پور خیلی سلام رسوندن حضرت مفتی سامیر احمد شریعت امیر شریعت کرناٹکا کے خدمات شما بیجے سلامی بیجے رسوندن اور خیلی عذر خواہی کردن کہ نہ توانستان در این اجلاس حضور پیدا کنند۔ اور ایک اور شخصیت کے جو یہاں پر حاضر نہ ہو سکی، جناب سید خسرو حسین صاحب سنجادہ نشین حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز، لیکن انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور اس پیغام میں اتحاد کو پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا وحید الدین صاحب خان صاحب سے کہ وہ موصوف کا پیغام پڑھ کر سنائیں۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں ہوں کہ علماء اور اکابر کے سامنے بیٹھوں اور کچھ کہوں، میری زبان گنگ ہو جاتی ہے، میں تمام داعیان کا مشکور ہوں۔ میں اپنے آپ کو حضرات اہل بیت اطہار کا خادم اور غلام تصور کرتا ہوں، وہ میرے جد اور آقا ہیں، اور میں ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں اس بابرکت اجلاس میں شریک رہنے کا خواہش مند تھا، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر بنگلور آنے سے قاصر ہوں۔ یہ بات ضرور ہے کہ میری روح، میرا دماغ، میرا قلب مطمئن، سب کچھ اس متبرک مجلس میں کہیں نہ کہیں تسلیم خم موجود ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ جسمانی طور پر آپ کے آس پاس نہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی تو ضرور آپ کی اگلی نشست میں حاضر رہنے کی کوشش کروں گا۔ آقائی آیت اللہ مہدی مہدوی پور صاحب کو میری طرف سے تسلیمات، آیت اللہ رمضانی صاحب و دیگر معززین اور حاضرین محفل کو میری طرف سے سلام و دعا، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بند نواز، گلبرگہ شریف۔ ایمان ایک ہے، اسلام ایک، مرکز ایمان ایک ہے، پھر کون شیعہ اور یہ سنی ہے کون چیز؟ پھر کون شیعہ اور یہ سنی ہے کون چیز؟
سب ہو کے ایک کہہ دو مسلمان ایک ہے، سب ہو کے ایک کہہ دو مسلمان ایک ہے۔ من با کمال ادب و احترام تقاضا میں نمایاں مہمان ویژے اجلاس حضرت آیت اللہ رمضانی دامت برکاتہ کے ارائد خودشون رو ارائے نمائیں، اور میں ترجمے کے فرائض کے لیے گزارش گزار ہوں۔ حجت الاسلام و افتخاری بود که در این جمع صمیمی حضور پیدا کردم در محضر بزرگواران و سخنرانان محترم، مفتیان محترم و خصوصا و به ویژه نماینده مرجعیت و ولایت سیدنا امام خامنه‌ای که من می‌توانم به این نماینده مرجعیت و مقام ولایت لقب به معنای واقعی کلمه خادم الاسلام رو عرض می‌کنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ بہت ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے مجھے یہ موقع اور توفیق عنایت فرمائی کہ اس خوبصورت اور سرسبز شہر میں آپ معزز حاضرین سے روبرو ہوں، جو فکری لحاظ سے ایک اعلیٰ سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے، اور ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیدرنگ یہاں پر جمع ہے۔ اہل سنت اور شیعہ علماء اور معزز حاضرین یہاں موجود ہیں۔ یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ بزرگواران اور اہم مقررین کے درمیان حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوا، اور بالخصوص یہاں پر نمائندے مرجعیت، نمائندے ولایت بھی موجود ہیں جو مقام معظم رہبری کے نمائندے خاص ہیں، اور در حقیقت صحیح معنی میں اگر نمائندے ولی فقیہ اور نمائندے مرجعیت و ولایت کی اگر تعبیر کی جا سکے تو وہ خادم اسلام ہے، ذکر ہے۔ لہذا اس جانب آپ کی توجہ جلب کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، اور آئے مباہلہ کے سلسلے میں فریقین اس بات سے متفق ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے نفس کے طور پر بیان کیا، اور اپنے فرزندار کے طور پر حضرت علی اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور حضرت فاطمہ زہرا جو ان کی لخت جگر اور ان کی بیٹی ہیں، اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ رشادی صاحب